میں کماتا ہوں، میرا بھائی کماتا نہیں ہے، رہتے اکٹھے ہیں، اخراجات سانجھے ہیں، تو میرے حصے کی کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی ہے۔ میرے حضور بے ساختہ ارشاد فرمایا، حضور فرمایا ہو سکتا ہے اللہ تجھے رزق تیرے اس بھائی کی وجہ سے دے رہا ہو جو کماتا نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ تو کرم ہو گیا کہ تیرا ہاتھ دینے والا بنا دیا، لینے والا نہیں بنایا۔ اگر تیرا ہاتھ لینے والا بنا دیتے تو کیا کر سکتا تھا؟ تو بھی تو اسی ماں کی گوشت سے پلا، تو بھی تو اسی بات کی اولاد ہے۔ تیری رگوں میں کوئی الگ سے خون تو نہیں دوڑتا، تیرے دماغ میں کوئی الگ سے سوتے تو نہیں پھوٹتے۔ تجھے اپنی ڈگریوں پہ ناز ہے، تیرے سے بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگوں کے آگے خاک چھانتے پھرتے ہیں۔ ساری برادری، پورا خاندان نیچے رہ گیا، چچا تائے نیچے رہ گئے، 30 سال سے کاروبار کرنے والے۔ تیرا ستارہ اوجے سریا کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ تجھے اس لیے اونچا تو نہیں کیا تھا کہ تو ایم پی اے ایم این اے کے ہاں عید کے گفٹ بیچتا پھرے، تو جو ہے وہ کلونی والوں کے ساتھ رشتہ داریاں جوڑتا پھرے، تو وزیر مشیر سے وزیر اعظم تک رسائیاں حاصل کرتا پھرے۔ تجھے اونچا اس لیے کیا تھا تو پلٹ کے پھر نیچے دیکھتا، اور جو نیچے رہ گئے تھے ان کو کھڑا کرنے کا مزاج پیدا کرتا۔ وہ کسی دانشور نے کسی کروڑ پتی سے پوچھا تھا کہ جناب آپ کروڑ پتی کیسے بن گئے؟ تو اس نے بے ساختہ کہا میں نے اپنے نیچے والوں کو لاکھ پتی بنا دیا، قدرت نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا۔ جو نیچے محبتیں بانٹتا ہے اللہ اس کو اوپر سے رزق کی فراوانیاں عطا کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امیر کے ساتھ تعلق بنے گا تو پھر ہم اوپر جائیں گے۔ نہیں صاحب، اگر غریب بھائی کی قدر کرنے کا مزاج بنا لو تو یہ اتنا خوبصورت وظیفہ ہے کہ یہ رزق میں برکت کا سما کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام سے صحابہ نے ایک دن پوچھا کہ حضور رزق میں برکت کا وظیفہ تو بتائیے۔ حضور فرمایا کہ تمہیں رزق میں اور عمر میں برکت کا وظیفہ نہ بتا دوں؟ عرض کی حضور آپ ارشاد فرمایا ٹوٹے رشتوں کو جوڑا کرو، اللہ رزق میں بھی برکت دے گا، اللہ عمر میں بھی برکت دے گا۔ یہ برکت کا وظیفہ تھا، لیکن آج ہم اس سے کوسوں جو ہے وہ دور چلے گئے۔ ہر چیز کا حساب 2 + 2 = 4 نہیں ہوتا ہے صاحب، کچھ اخلاقیات بھی معاشرے کے اندر اس وقت جو ہے پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں اگر اسلام کی تعلیمات کو بغور دیکھیں تو اسلام کا کیسا خوبصورت حسن ہے۔ یہ روایت آپ نے علماء سے سنی ہے کہ جو شخص 40 قدم کسی میت کو کندھا دے، کسی جنازے کے ساتھ چلے، تو کندھے کے جدا ہونے سے پہلے اس کے صغیرہ گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ یار کس کے گناہ بخشے جا رہے ہیں؟ جو ایک مردہ کے ساتھ، زندہ کے ساتھ نہیں، مردہ کا سہارا بن کے کھڑا ہو۔ کتنی دیر کے لیے؟ 40 قدم۔ کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ 10 منٹ لگ جائیں گے۔ یار جو 10 منٹ کسی مردہ کا سہارا بنے، اسلام اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جو سکے بھائی زندہ کا سہارا بن کے کھڑا ہو جائے، اسلام اس کو کیا کچھ نہیں عطا کرے گا۔